قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم۔ حضرات گرامی، جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے نماز تراویح میں، ان میں سے ایک آیت کا ابتدائی حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں معاشرے میں پائی جانے والی ایک اہم برائی کی طرف آپ حضرات کو توجہ دلائی جائے گی اور اس سے بچنے کی تلقین کی جائے گی۔ وہ برائی ہے حسد، چیز ہے حسد۔ ہمارے سماج و معاشرے کے بہت سے افراد میں یہ بیماری پائی جاتی ہے جو کافروں کی نشانی ہے۔ یہود و نصارہ کے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ آج ہمارے مسلم سماج و معاشرے میں حسد نامی برائی بڑی تیزی کے ساتھ پنپ رہی ہے اور بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ لفظ حسد کا قرآن مجید اور حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں دو مفہوم آیا ہے، پہلے ہم وہ جان لیں۔ حسد ایک معنی اس کا ہوتا ہے رشک کرنا، رشک کرنا، غبطہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے اور وہ اس نعمت کا صحیح استعمال کر رہا ہے، ہم یہ چاہیں کہ کاش ہمیں بھی اسی جیسی نعمت مل جائے اور ہم بھی اسی کی طرح اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں اچھا کام کریں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال سے نواز دیا، وہ شخص اس مال کو اللہ کے گھر بنانے میں، مدرسہ بنانے میں، غریبوں یتیموں کی دیکھ ریکھ میں، تعلیم و تعلم میں خرچ کر رہا ہے۔ اب ہم چاہیں کہ کاش ہمیں بھی اسی جیسا مال مل جاتا اور ہم بھی اللہ کے راستے میں اسی کی طرح خرچ کرتے۔ یہ جائز ہے، یہ تمنا ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں، دو چیزوں میں حسد جائز ہے اور دو کے علاوہ کسی چیز میں حسد جائز نہیں ہے۔ یعنی حسد کا مطلب رشک کرنا، غبطہ جو میں نے بتایا۔ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا اور اسے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے دیا، مال دیا اور اس مال کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے دیا۔ ہم چاہیں کاش ہمیں بھی اسی طرح مل جاتا اور ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ اس کی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا نہیں کرنا، اسے جتنا ملا ہے ملا رہے، ہمیں بھی اسی کی طرح مل جائے اور ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ وَرَجُلٌ آتاہ اللہ الحکمہ، اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت سے نوازا، وہ اس علم کے ذریعے سے، حکمت و دانائی کے ذریعے سے دو جھگڑنے والوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، لڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملاتا ہے، لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہم چاہیں کاش اسی طرح علم و حکمت ہمیں بھی مل جائے، ہم بھی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں، ہم بھی دو جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرائیں، ہمارے ذریعے سے سماج و معاشرے کے لوگ راہ راست پہ آ جائیں۔ یہ تمنا کرنا یہ جائز ہے، بلکہ ضروری ہے۔ ہمارے اور آپ کے دل میں اس طرح کی خواہش ہونی چاہیے۔ اس کو غبطہ کہتے ہیں، رشک کرنا کہتے ہیں، یہ حسد نہیں ہے۔ یا اگر یہ حسد ہے تو یہ حسد ممدوح ہے، وہ حسد جو قابل تعریف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتی ہیں ما حسدت احدا ما حسدت خدیجہ،
میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ کسی سے حسد نہیں کیا۔ نعوذ باللہ، کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہیں، کیا وہ حسد کر سکتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں آتے، کوئی بات ہوتی تو بات بات میں اپنی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ کا ذکر خیر کرتے تھے۔ خدیجہ اللہ کی وہ بندی ایسی تھی، ان کا یہ عمل تھا، وہ یہ کام کرتی تھی، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، بڑی نیک خاتون تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چاہا کاش میں بھی خدیجہ کی طرح ہو جاتی، میرا بھی ذکر خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کرتے۔ تو حاضرین گرامی، یہ حسد کی قابل تعریف قسم ہے، اس کو غبطہ اور رش کہتے ہیں۔ حسد دوسرا مفہوم جو حدیثوں میں قرآن مجید میں آیا ہے، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، ہم یہ چاہیں کہ اس کی وہ نعمت ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ اس آدمی کا گھر گر جائے، ہمارا گھر بنے یا نہ بنے، اس آدمی کا کاروبار خراب ہو جائے، ہمارا کاروبار چلے یا نہ چلے۔ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، ہم یہ چاہیں کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، ختم ہو جائے، چاہے وہ مجھے ملے یا نہ ملے۔ اس کو کہتے ہیں حسد، جو مذموم ہے، جو برا ہے، انتہائی خراب چیز ہے، ایک بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے ایک آدمی کو بچنا چاہیے، یہ مذموم ہے۔ کتنا خطرناک ہے یہ حسد، یہ دوسرے قسم کا حسد کتنا خطرناک ہے۔ آپ دیکھیں، آسمان پر جو پہلا گناہ ہوا اور زمین پر جو پہلا گناہ ہوا، وہ اسی حسد کی وجہ سے ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے کس قدر یہ خطیر چیز ہے۔ آج ہم کسی کا گھر دیکھ کر کے جلتے ہیں، کسی کی ترقی دیکھ کر کے جلتے ہیں، کسی کے بچوں کی ترقی دیکھ کر کے جلتے ہیں، کسی کا کاروبار دیکھ کر کے جلتے ہیں۔ انتہائی خراب چیز ہے یہ۔ آسمان پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا اور اس زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا، ان دونوں کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو یہی حسد ہے۔ ایک بھائی، سگے بھائی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ پڑھیے تفسیر کی کتابیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے حسد کار فرما تھا۔ حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ آسمان پر ابلیس نے، جو اللہ کا بڑا چہیتا بندہ، بڑا عبادت گزار تھا، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کا انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے۔ ابلیس نے کہا نہیں، آدم مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، میں اونچا، یہ نیچا، میں کیسے ان کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، آسمان پر ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا حضرت آدم سے حسد کرتے ہوئے۔ زمین پر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا حسد کرتے ہوئے، ہماری بہن اس کے عقد میں کیسے، اس کی ہمارے عقد میں کیسے۔ تو آسمان پر ہونے والا پہلا گناہ، زمین پر ہونے والا پہلا گناہ، دونوں کس کی وجہ سے ہوئے؟ حسد کی وجہ سے۔ انتہائی خطیر چیز ہے یہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حسد کافر لوگ کرتے ہیں، حسد یہود و نصارہ کرتے ہیں، حسد منافقین کرتے ہیں۔ اللہ کے ایمان والے بندوں کا کام یہ نہیں ہے۔ جن کے دل میں ایمان ہے پختہ، وہ کبھی کسی کی ترقی دیکھ کر کے جلتے نہیں۔ اگر ہم کسی کی ترقی دیکھ کر کے جلتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان پر دوبارہ نظر ڈالنی چاہیے۔ حسد اور ایمان یہ دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں مسلمانوں کے سلسلے میں کہ یہ لوگ بھی کافر ہو جائیں جیسا کہ وہ کافر ہیں۔ اکثر اہل کتاب چاہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے صحابہ کرام یہ سب بھی ہماری طرح کافر ہو جائیں۔ ایک جگہ اور اللہ نے کہا یہ لوگ کبھی یہ نہیں چاہیں گے، یہود و نصارہ
کبھی یہ نہیں چاہیں گے، مشرکین کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کے مومن بندوں کو کوئی نعمت مل جائے، بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، کوئی ترقی ہوتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور جب مسلمانوں پر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو حسد کرنا، کسی کی نعمت سے جلنا، کسی کی ترقی دیکھ کر کے پریشان ہو جانا، یہ شیوا ہے کافروں کا، یہود و نصارہ کا، یہ شیوا ہے اللہ کے دشمنوں کا۔ اللہ پر ایمان لانے والا بندہ ایسا نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا، تعجب کیا اللہ تعالیٰ نے، کبھی اگر کسی کو گھر ملا ہے تو دینے والا میں ہوں، کسی کو مال ملا ہے تو دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ کسی کا کاروبار اچھا ہے تو کاروبار اچھا کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ لوگوں کے گھر، مکان، دکان، مال، کھیتی باڑی، باغات دیکھ کر کے جو اللہ نے دیا ہے اس کو دیکھ کر کے یہ حسد کر رہے ہیں؟ بھی دیا اللہ نے ہے، اللہ نے نوازا ہے، تم بھی اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں بھی دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے تو کیا اللہ تمہیں دینے پر قادر نہیں ہے؟ ارے سجدہ کرو، اللہ کے سامنے رو، اللہ سے مانگو، اللہ نے اسے دیا ہے تمہیں بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ تعجب کر رہا ہے، یہ لوگ ہماری دی ہوئی نعمت پر انسانوں سے حسد کرتے ہیں، یعنی کس قدر بیوقوف لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم مومنوں کو دعا سکھائی ہے، ہم ہمیشہ حسد سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہے۔ ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے وہ مومن بھائی جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں کسی بھی مومن کے خلاف کینہ و کپٹ، حسد اور بغض نہ رکھنا۔ یہ دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو، دعا کرتے رہیں کہ اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہم سے پہلے ہمارے مومن بھائی جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، اور اے اللہ تو ہمارے دلوں میں ہمارے مومن بھائیوں کے خلاف حسد، کینہ، کپٹ، بغض نہیں رکھنا۔ آپ 30واں پارہ پڑھیں گے، اخیر میں 2 صورتیں ہیں جن کو معوذتین کہتے ہیں۔ حسد کس قدر خطیر چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اے نبی اللہ کے ذریعہ پناہ مانگیے، کس سے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حسد کرنے والے کے شر اور اس کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ یہ حسد اتنا خطرناک چیز ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے اپنے محبوب پیغمبر کو، آپ اللہ کے ذریعہ پناہ طلب کیجئے حاسد کے حسد سے، اس کی برائی سے۔ یہ حسد اس قدر خطیر ہے کہ یہ اپنے سگے بھائی کو کنویں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حسد اس قدر خطرناک ہے کہ یہ باپ نہیں دیکھتا، باپ کے قتل کرنے پر آمادہ کرتا ہے، بھائی کے قتل کرنے پر آمادہ کرتا ہے، سماج و معاشرے کو توڑنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اس قدر خطیر چیز ہے۔ دنیا میں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں، اس لیے حاضرین گرامی ہم سب کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنے دلوں میں کسی کے لیے حسد نہیں رکھتے۔ مکہ سے ہجرت کر کے مہاجرین مدینہ آئے، گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے تھے۔ مدینہ کے انصار نے ان کی مدد کی، بازار کا راستہ دکھایا، گئے، کاروبار کیا، خوب پلے بڑھے۔ عام طور پر انسانی فطرت ہے، کوئی باہر کا آدمی آ کر کے یہاں کاروبار کرے اور خوب بڑھ جائے تو بسا اوقات دل میں تکلیف ہونے لگتی ہے، اتنے دور سے آ کر کے ہمارے گاؤں میں اور یہ ترقی کر گیا۔ 450 کلومیٹر دور سے آئے ہوئے مہاجر صحابہ کرام کاروبار کیا، بڑھ گئے، خوب نوازا اللہ تعالیٰ نے، بہت مال ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب مالدار صحابہ، لیکن کبھی بھی مدینہ کے انصار اپنے دل میں یہ خیال نہیں لائے کہ اتنے دور سے آ کر کے اور ہم سے آگے بڑھ گئے۔
یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، ان کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ وہ اپنے دلوں میں اپنے مومن بھائیوں کے خلاف وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں دے دیا ہے اس کے بارے میں ذرا بھی حسد کینہ کپٹ نہیں رکھتے ہیں، کچھ بھی اس کی لالچ اور خواہش نہیں رکھتے۔ اللہ نے دیا، دے دیا، اللہ ہی نے نوازا ہے۔ کبھی ان کے دلوں میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ گھر بار چھوڑ کے آنے والے، خالی ہاتھ آنے والے یہاں آ کر کے کیسے بڑھ گئے، ہرگز نہیں۔ اللہ نے ان کی تعریف کی قرآن مجید میں۔ تو حاضرین گرامی، یہ انتہائی خطیر چیز ہے حسد۔ کسی کی بھی نعمت دیکھ کر کے کبھی بھی جلنا نہیں چاہیے، بلکہ دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اسے تو نے دیا ہے، اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے اسے، اور ہمیں بھی نواز دے، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، اے لوگو آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، پیٹھ نہ دکھاؤ، ہنس کر کے مسکرا کر کے اپنے بھائیوں سے ملو۔ اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، بھائی بھائی بن کر کے رہو، ہر مومن کو اپنا بھائی تصور کرو، اس کے دکھ درد میں شریک رہو، اس کی خوشی میں شریک رہو، اپنی خوشی میں اسے شریک کرو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا۔ ایک دوسری حدیث میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم من قبلکم، تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان میں کچھ خرابیاں پائی جاتی تھیں، وہ خرابیاں تمہارے اندر بھی آ جائیں گی، اور جب وہ خرابیاں تمہارے اندر آئیں گی تو تمہارے دین کو، ایمان کو خراب کر دیں گی۔ وہ خرابیاں کیا ہے؟ یہ الحسد والبغضاء، یہ حسد اور بغض ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ جلائی جائے اور اس میں لکڑی ڈال دی جائے، تھوڑی دیر میں جل کر کے سب خاک ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بہت ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری عبادتوں پر پانی پھیر دیا جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے کہا زبان کا سچا اور دل کا پکا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پاک رسول، زبان کا سچا تو سمجھ میں آیا، جو زبان سے صحیح بات بولتا ہو، درست بات بولتا ہو، کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، یہ دل کا پکا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی هو التقی النقی، اللہ سے ڈرنے والا، دل کا صاف ستھرا آدمی جو اپنے دل میں کسی مومن کے خلاف کینہ و کپٹ، حسد اور بغض نہ رکھتا ہو، وہی دل کا پکا ہے اور وہ سب سے بہتر آدمی۔ کسی کے خلاف کوئی دشمنی نہیں، کوئی عناد نہیں، کوئی حسد نہیں، وہ آدمی ترقی کر رہا کرے اور اللہ سے دعا کرے۔ وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں درس دے رہے ہیں، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، درس دیتے دیتے آپ نے فرمایا ابھی اس راستے سے ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی اس وادی سے ایک شخص آئے گا جو جنتی ہے۔ مجلس میں جو لوگ حاضر تھے سب کی نگاہیں اس راستے کی طرف ہو گئیں۔ کون ہے وہ؟ زبان رسالت مآب نے جسے جنت کی بشارت دی ہے، بڑا خوش نصیب آدمی ہو۔ ایک شخص آیا، لوگوں نے دیکھا، مجلس میں حاضر ہوا، بیٹھا، مجلس ختم ہوئی، چلا گیا۔ پھر دوسرے دن وہی کیفیت ہے، مجلس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ فرما رہے ہیں لوگوں ابھی اس راستے سے ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے، جنتی ہے۔ پھر وہی آدمی آیا، تیسرے دن پھر آپ نے کہا، پھر وہی آدمی آیا، 3 دن۔ صحابی رسول نے کہا ارے یہ اس قدر خوش نصیب آدمی، ہم اس کے گھر جائیں گے، جا کر کے دیکھیں گے، رکیں گے اس کے یہاں، عمل کیا کرتا ہے۔ دیکھیے جذبہ، دیکھیے صحابہ کرام کا جذبہ عمل،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی ہے، ضرور وہ بہت سی نیکیاں کرتا ہوگا، جا کر کے دیکھیں گے اور اسی جیسی نیکی ہم بھی کریں گے۔ اور ہمارا حال یہ ہے، پہلے دن بہت سارے لوگ تراویح میں، دوسرے دن کچھ کم ہوئے، تیسرے دن کچھ کم ہوئے، ایک مہینہ اللہ کی اس عبادت کے لیے دینے کو تیار نہیں ہے۔ جمعہ کا آدھا خطبہ ختم ہو جانے کے بعد آتے ہیں، بلا سنت پڑھے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہمارا دینی معاملہ ہے، ہمارا جذبہ عمل ہے۔ کیا 11 مہینے ہم نے کام کیا، کاروبار کیا، سب کچھ کیا، اس ایک مہینے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رمضان میں آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، تیار ہو جاتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، چھوڑ دیتے تھے گھر بار، قرآن پڑھتے، سناتے جبریل امین کو، جبریل امین پڑھتے، آپ سنتے، عبادت کرتے، آپ رات بھر مسجد میں رہ جاتے، قرآن کی تلاوت کرتے، دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے۔ نبی جن کے گناہ بخشے ہوئے ہیں، ان کا حال یہ ہے رمضان المبارک میں کہ نیکیاں کثرت سے کر رہے ہیں، ہوا سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے سخی اور فیاض ہو جاتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ یہ ہمارے نبی کا حال ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک مہینہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے دینے کو تیار نہیں ہیں، اور شکوہ یہ ہے کہ ہر طرف سے عذاب ہے، عبادت نہیں، بندگی نہیں، اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں، اللہ سے لگاؤ نہیں، پھر اللہ کی مدد ہمارے پاس آئے گی کیسے؟ چاروں طرف سے جو پریشانیاں ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں۔ دیندار بن جائیں، پختہ ایمان والے بن جائیں، ہمیں دیکھ کے لوگ ڈریں گے۔ ایک مہینے کی مسافت پر صحابہ کرام رہتے تھے، اور ان لوگوں کے دلوں میں ڈر غالب ہو جاتا تھا، کوئی آنے والے ہیں۔ حاضرین گرامی، تو وہ صحابی رسول ان کے گھر گئے، جا کر کے ایک بہانہ کیا، ہمارے والد سے ذرا کچھ ہماری کہا سنی ہو گئی ہے، ہم کو اپنے گھر مہمان بنا لو۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، رہیے۔ رہے وہ ان کے یہاں، رات بھر رکے، جاگ کر کے دیکھا بڑے سچے لوگ تھے، دل کے بڑے پاک لوگ۔ صبح اٹھے تو کہا بھائی دیکھو، 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سلسلے میں جنت کی بشارت دی، ہمیں لگا کہ شاید آپ بہت نیک کام کرتے ہوں گے، بڑے اچھے اعمال آپ کے پاس ہوں گے، وہی دیکھنے آیا تھا۔ مجھے تو آپ کے اعمال بہت زیادہ نہیں لگے، مجھے رات بھر میں جاگ کے دیکھا بہت زیادہ نمازیں آپ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی دیکھو، جتنا تم نے دیکھا ہے وہی ہمارا عمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہم نے نہیں کیا ہے، وہی عمل ہے۔ ہاں ایک بات ہے، ایک چیز ہے، میں اپنے دل میں کسی بھی مومن بھائی کے لیے حسد، کینہ و کپٹ اور بغض نہیں رکھتا ہوں، میرا دل سب کے لیے پاک آئینے کی طرح ہے، میں اپنے کسی بھی مومن بھائی کے خلاف اپنے دل میں کچھ نہیں رکھتا۔ صحابی رسول نے کہا بس جان گئے، یہی وجہ ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ حسد سے اگر ہمارا دل پاک ہو جائے تو یہ چیز ہمیں جنت میں داخلے کا ذریعہ بننے والی، ہمارے لیے یہ چیز جنت میں داخلے کا ذریعہ بننے والی۔ یہاں حسد یہ ہے کہ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا سب کچھ تباہ ہو جائے، وہ انتہائی اس کی پوزیشن ڈاؤن ہو جائے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھلے ہمارا نقصان ہو جائے، اس کا فائدہ نہ ہو۔ ایک پکا حاسد، میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں، ذرا تھوڑی سا تفریحی ہے، ادب کی، عربی ادب کی کتابوں میں ایک قصہ منقول ہے۔ ایک بادشاہ تھا، تو اس نے 2 پکے حاسدوں کو بلایا، بڑے پکے حاسد بلایا۔ بلانے کے بعد اس نے ان دونوں سے کہا کہ تم ہم سے مانگو، جو مانگے گا، جتنا مانگے گا اسے اتنا دے دیں گے، اور جو خاموش رہے گا اس کو ڈبل دیں گے۔ ایک آدمی اگر 1000 روپیہ مانگا ہے تو اسے 1000 دیں گے، جو خاموش رہا اس کو 2000 دیں گے، دونوں کوئی مانگ ہی نہیں رہا ہے، تم مانگو۔ بادشاہ نے کہا جلدی مانگو ورنہ گردن اڑا دیں گے۔ مرتا کیا نہ کرتا، ایک شخص نے کہا بادشاہ سلامت، میری ایک آنکھ پھوڑ دی جائے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی دونوں پھوڑ دی جائے۔ یہ پکے حاسد ہوتے ہیں۔ حاضرین گرامی، حسد کی انتہا یہ ہے، ارے بھائی اس کو 1000 زیادہ مل جاتا کیا ہوتا ہے، اسے نہ ملے، ہماری ایک آنکھ پھوڑ دو،
اپنی آنکھ گنوانے کو تیار ہے پکا حاسد، یہ پکے حسد کرنے والے لوگ ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو حسد جیسی مہلک بیماری سے محفوظ رکھے، ہمارے دل کو اپنے مومن بھائیوں کے لیے پاک صاف رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مومن بھائیوں کے تئیں ہمدردی، محبت اور الفت کرنے والا بنا دے، اور ہر طرح کے حسد، کینہ و کپٹ اور بغض و عناد سے ہمارے سینے اور دل کو پاک فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔